اللہ تعالیٰ نے تمہاری خالی جھولی بھرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو، جانتے ہو کہ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پسند آتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ جب دعا مانگیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ میری آواز بار بار سننے سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ تو بہت پسند کرتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں اور بار بار پکارتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو سننے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اس لیے آپ اس سے مانگتے رہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ سورہ یوسف میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ تم یقین کی کون سی حد پر فائز ہو، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ جانتے ہو کہ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں اس کے پاس ہیں۔ وہی ہر غم کی دوا رکھتا ہے، کیونکہ وہ تم پر مہربان ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے آنسو نہ دیکھے ہوں؟ کیسے ممکن ہے آپ کے رب نے آپ کی آہ نہ سنی ہو؟ کیسے ممکن ہے آپ کے رب نے آپ کا تڑپنا نہ دیکھا ہو؟ یقین کریں اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ آپ کا ہر زخم بھر دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو سنتا ہے۔ یقین کریں اللہ آپ کو تھام لے گا، سنبھال لے گا۔ یاد رکھو کہ یہ آزمائشیں اور مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں۔ جان لو کہ یہ تمہاری نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کی بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ جانتے ہو کہ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں
اولاد سے کیوں نوازتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے کیوں ملواتا؟ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جن کو وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر وہ چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ جانتے ہو کہ تکلیفیں اور پریشانیاں تب آپ سے دور ہو جاتی ہیں جب آپ اللہ کا شکر کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ شکوے اور شکایتیں کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ الحمدللہ ہر اس چیز کے لیے جو مجھے حاصل رہی، اور الحمدللہ ہر اس چیز کے لیے جو مجھ سے واپس لے لی گئی یا مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی، تب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے اور آپ کی خالی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھنا کبھی نہیں چھوڑتے، برے سے برے حالات میں بھی نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، یہ یقین، یہ گمان آپ کو بہت آگے تک لے جائے گا۔ آپ جتنا اپنے ایمان پر بھروسہ رکھیں گے، آپ جتنا اپنی دعاؤں پہ اور اللہ سے لگائی ہوئی توقعات پر یقین رکھیں گے، آپ اتنا ہی بڑا نتیجہ دیکھیں گے۔ آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں گے تو وہ آپ کے اچھے گمان کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ منزل کے بہت قریب ہیں۔